وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، لا تقولوا راعنا تم راعنا نہ کہو، راعنا کا لفظ نہ کہو، نہ تم کہو راعنا یعنی راعنا، راعنا نہ کہا کرو، وقولو اور کہا کرو انظرنا، راعنا کا لفظ بولنے کی بجائے انظرنا کا لفظ بولا کرو، واسمعوا اور غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرتے رہے، اللہ رب العالمین نے انہیں یا ایھا الذین آمنوا کے بہترین خطاب کے ساتھ مخاطب فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تورات کے اندر علیکم السلام جب مخاطب کیا جاتا تھا بنی اسرائیل کو تو انہیں یا ایھا المساکین کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا۔ تورات میں جو لفظ ہے اس کا اگر عربی ترجمہ کریں، عربی میں اس کو بولیں تو یا ایھا المساکین اس کا عربی ٹرانسلیشن بنتی ہے۔ ہر انسان مسکین ہے، اللہ کے سامنے محتاج ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کے لقب سے ملقب فرمایا ہے، اور یہ بڑا ہی ایک عزت مندانہ خطاب ہے۔ جب یہ ایک عزت مندانہ خطاب ہے تو اس کے ساتھ یہ ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے، یعنی جب اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو گویا کہ اس کو اس کے ایمان کا واسطہ دے کر مخاطب کرتے ہیں، یعنی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر جو بھی حکم ہوگا تو گویا کہ اللہ رب العالمین جب یا ایھا الذین آمنوا کے بعد حکم دیں گے تو گویا کہ مطلب یہ ہوگا کہ اگر تو تمہیں ایمان کا دعویٰ ہے تو تمہیں یہ کام کرنا چاہیے، اگر ایمان کا دعویٰ نہیں ہے تو نہ کرو۔ اور اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے اگر کوئی شخص وہ کام نہیں کرے گا، اس کام کرنے میں سستی کوتاہی کرے گا، توجہ نہیں کرے گا، تو گویا کہ پھر اس کا ایمان کا دعویٰ جو ہے وہ دعویٰ ہے، پھر اس نے اس دعوے کو عملی جامہ نہیں پہنایا۔ اگر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے اللہ سے ڈرو، اگر کوئی اللہ سے ڈرے ہی نہ، یہ تو ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب فرمایا ہے، ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا ہے، جن میں ایمان ہے انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جو نہیں ڈرتا اللہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا کے بعد جو بھی خطابات ہیں ان خطابات پر توجہ نہیں کرتا، پرواہ نہیں کرتا، تو اس کا ایمان کا دعویٰ پھر اس کا وہ دعویٰ ہی ہے، اس دعوے پر اس نے اس کا عملی ثبوت نہیں دکھایا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، شروع میں مسلمان ہونے والے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
بہت زیادہ اتباع کرنے والے سارے صحابہ کرام ہی اس طرح تھے. تو ایک شخص نے ان سے سوال کیا تابعین میں سے کہ مجھے کوئی نصیحت کریں، مجھ سے کوئی وعدہ لے لیں، کوئی مجھے نصیحت کرے، میں اس کی پابندی کرنے کی کوشش کروں گا. تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری پھر تمہیں نصیحت ہے، اگر تم مجھ سے نصیحت سننا چاہتے ہو تو قرآن میں جہاں بھی لفظ آمنو ہے نا، تو اس کے بعد والے احکام ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، ان کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرو. جو حکم اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر حکم دیے ہیں، جب بھی یا ایھا الذین آمنو سنو تو پھر خوب غور سے اس کو سنو. یا تو کوئی بہت بڑی خیر کی بات ہے جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یا پھر بہت بڑے شر کی بات ہے جس سے تمہیں روکا جا رہا ہے. دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں. تو جب بھی یا ایھا الذین آمنو آئے تو ہمیں بہت زیادہ متوجہ ہو جانا چاہیے، بہت اہتمام سے اس کو سننا چاہیے، اور پھر صرف سننا نہیں چاہیے، عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے. اے ایمان والو، لا تقولوا راعینا، راعینا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا. راعینا مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، ایک تو آپ بہت آہستہ آہستہ بات کرتے تھے، تیز بات نہیں کرتے تھے، اور پھر آپ اپنی بات کو دہراتے تھے بار بار. اہم بات ہوتی تو 3 دفعہ دہراتے، اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دے رکھے تھے. بہترین فصاحت و بلاغت کے ساتھ آپ کلام فرمایا کرتے تھے. آپ عربوں میں سب سے زیادہ فصیح اللسان بھی تھے. تو آپ جو بات فرماتے وہ صحابہ کرام کو سمجھ آتی اور ان کے دل تک اتر جایا کرتی. لیکن صحابہ کرام میں سب ایک جیسے نہیں تھے، کوئی شہری، کوئی دیہاتی، کوئی بڑی عمر کا، کوئی چھوٹی عمر کا. اللہ تعالیٰ نے تفاوت رکھا ہے، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، ظاہری شکل و صورت کا، عقل و فہم کا بھی تفاوت ہے. تو بعض دفعہ سمجھ نہ آتی کسی صحابی کو کوئی بات، یا وہ دوبارہ سننا چاہتا توجہ کے لیے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا راعینا. راعینا کا مطلب یعنی ہماری رعایت رکھیں، ہمارا دھیان رکھیں. راعی یعنی دھیان رکھیں، نہ ہمارا بھی دھیان کریں، ہم پہ بھی توجہ کریں. کیا مطلب یہ کہ اپنی بات دوبارہ دہرا دیں، ہمارے لیے بات دوبارہ دہرا دیں. صحابہ کرام اگر انہوں نے بات دوبارہ سننی ہوتی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے کہ راعینا، کہ ہماری بھی رعایت رکھیں، ہمارا بھی دھیان رکھیں. عربی زبان کا محاورہ ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. صحابہ کرام جس معنی میں اس لفظ کو بولتے تھے، ہمارا دھیان کریں. لیکن یہودی بدبخت، ان کو اس بات کا حسد تھا کہ یہ نبوت بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی ہے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئی. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد نبوت حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں رہی، تو انہیں پتہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، قرآن کریم اللہ کا سچا کلام ہے. وہ ایسے پہچانتے تھے قرآن کریم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے تھے. لیکن انہوں نے حسد کی وجہ سے انکار کر دیا. اب جب حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا، اب ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی کہ کسی طرح وہ قرآن کریم کے بارے میں باتیں بنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹا سیدھا بکیں. اور صرف قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ آپ کی اور مسلمانوں کے حسد اور مخالفت میں وہ جس چیز کی طرف مسلمان اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے اللہ کی طرف، تو وہ کہتے تھے کہ تمہارا اللہ ہے، وہ اللہ کو بھی باتیں بنا دیتے تھے. والعیاذ باللہ. قرآن کریم میں اللہ نے ان کی کئی ایسی باتیں ذکر کی ہیں جو انہوں نے مسلمانوں کی مخالفت میں اللہ کو ہی کہی ہوئی تھی. تمہارا اللہ فقیر ہے، تمہارا رب فقیر ہے، وہ تمہیں صدقے کا کہتا ہے، وہ تمہیں زکوٰۃ کا کہتا ہے. کیا اس کے پاس خود جو ہے وہ کوئی خزانے نہیں ہیں؟ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں.
اور ان بدبختوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے ہاتھ بند ہیں، والعیاذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا اللہ رب العالمین کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاتھ تو پھیلے ہوئے ہیں، اللہ جیسے چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے اور آپ کے بارے میں خوب سے باطن کا مظاہرہ کرنے کے لیے وہ بھی راعینا کہتے۔ یہودی بھی کئی دفعہ آ جاتے مجلس میں، کئی یہودی تو نفاق کا مظاہرہ کرتے تھے، ظاہراً کہتے تھے ہم مسلمان ہیں اور اندر سے وہ یہودی ہی تھے، جس طرح پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اور جب آپس میں ملتے ایک دوسرے سے تو وہ کہتے کہ تم اپنی کتابوں کی باتیں مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو۔ تو بعض یہودی تو منافق ہونے کی وجہ سے مجلس میں آ جاتے، اور بعض یہودی ویسے ہی جو ہے وہ تنگ کرنے کے لیے یا ویسے جو ہے وہ بحث و مباحثہ کرنے کے لیے مجلس میں آ جاتے، تو وہ مسلمانوں کی طرح راعینا کہتے، لیکن وہ راعینا اس معنی میں نہ کہتے جس معنی میں مسلمان کہتے تھے۔ وہ راعینا، رعونا، اس کا مطلب عربی زبان میں احمق شخص کے بھی ہوتے ہیں۔ تو راعینا ہمارا احمق شخص، وہ اس معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کہتے والعیاذ باللہ۔ یا وہ تھوڑا سا زبان کو دبا کر، زبان کو مروڑ کر وہ راعینا اس طرح کہتے کہ وہ راعینا ہو جاتا۔ تو راعی عربی زبان میں چرواہے کو کہتے ہیں، بکریوں کے چرواہے کو، اور اس کے اندر بھی تحقیر کا معنی ہے۔ تو وہ اپنے خوب سے باطن کا اظہار کے لیے ظاہراً وہ الفاظ کہتے جو مسلمان کہتے، لیکن جس معنی میں مسلمان کہتے وہ اس معنی میں نہ کہتے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ الفاظ کہتے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو نہیں روکا، کیونکہ یہودیوں نے تو رکنا ہی نہیں تھا۔ اگر انہوں نے رکنا ہوتا تو وہ پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، اور وہ اس قسم کی خباثت کرتے ہی نہ۔ تو لیکن اب چونکہ مسلمان یہ لفظ استعمال کرتے تھے راعینا، اور وہ غلط معنی میں استعمال نہیں کرتے تھے، مسلمان تو مثبت معنی میں استعمال کرتے تھے، وہ اسے غلط مطلب نہیں لیتے تھے، لیکن اب یہودی اس لفظ سے اپنا خوب سے باطن کا اظہار کرتے، وہ اس لفظ کو غلط معنی پہ پہناتے، تو اللہ رب العالمین نے سد ذریعہ کے طور پر رستہ بند کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ہی منع کر دیا کہ اے ایمان والو تم لوگ ہی راعینا نہ کہو، تم نہیں کہو گے تو پھر اب جب یہودی راعینا کہیں گے، اب وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں راعینا نہیں کہیں گے، پھر اب وہ اللہ کی مخالفت میں جب یہ کہیں گے مسلمان نہیں کہہ رہے اور وہ کہہ رہے ہیں، سب کو پتہ لگے گا کہ وہ غلط معنی میں کہہ رہے ہیں۔ ابھی تو کوئی ان سے کہے کہ آپ نے راعینا کہا ہے، وہ تو کہیں گے ہم اسی معنی میں کہہ رہے ہیں جس معنی میں مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو روک دیا۔ بعض دفعہ ایک چیز جائز ہوتی ہے، فی ذاتی ہی، فی نفسی ہی، اس چیز میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن کسی دوسری وجہ سے، کسی خارجی وجہ سے اس چیز کو منع کرنا پڑتا ہے۔ تو مسلمانوں کے راعینا کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہودیوں کی خباثت کی وجہ سے، یہودیوں کے اس لفظ کے غلط استعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو روک دیا، حالانکہ مسلمان غلط معنی میں یہ نہیں کہتے تھے، اور اصل چیز تو نیت ہے، مسلمانوں کی نیت غلط نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے غلط رستہ روکنے کے لیے، چاہے یہ لفظ مسلمانوں کے لیے فی نفسی ہی غلط نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے فساد کا رستہ روکنے کے لیے مسلمانوں کو روک دیا۔ اس کو یہ ایک اصطلاح ہے شریعت کی اصطلاح میں، اس قسم کی آیات کو مد نظر رکھ کر یہ ایک آیت کریمہ ہے، اور بعض آیات سے علماء نے یہ قاعدہ نکالا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سد ذریعہ۔ سد ذریعہ، صد کہتے ہیں روکنے کو، اور ذریعہ رستہ کو روکنا۔ بعض دفعہ سد ذریعہ کے طور پر کوئی چیز حرام کر دی جاتی ہے، بعض دفعہ وہ فی نفسی ہی حرام نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی قوم جو ہے وہ کسی کی عبادت کرے اللہ کی طرح، معبود بنا کر، اب اللہ کے علاوہ جس کو معبود بنایا جائے گا اور وہ خود بھی لوگوں سے کہتا ہو ہاں جی میری عبادت کرو، میں تمہارا معبود ہوں، تو ایسی شخصیت اور ایسی ذات تو بڑی بدبخت اور بڑی لعنتی قسم کی ہوگی، جو لوگوں کو اپنی عبادت کا کہے گی اور لوگ اس کی عبادت بھی کرتے ہوں گے۔ ایسا شخص اللہ رب العالمین کا مقابلہ کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین کے بالمقابل آ رہا ہے، اور ایسے شخص کو جو بھی کہا جائے وہ کم ہے، جتنا بھی اس کو گالم گلوچ کی جائے، جتنا بھی اس کو برا کہا جائے وہ کم ہے، جو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ جیسے فرعون
اور شیطان اور اس قسم کے لوگ. لیکن اللہ رب العالمین نے منع کر دیا کہ اگر کوئی شخصیت کسی کے ہاں معزز ہے، چاہے وہ کتنی غلط کیوں نہیں ہے، تم اپنے مخالفین کے معزز لوگوں کو جو ان کے ہاں معزز ہے تم انہیں برا بلا نہ کہو. قرآن کریم میں حکم ہے باقاعدہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، تم جن کو یہ پکارتے ہیں تم انہیں برا بلا نہ کہو، علی الاعلان، لوگوں کے سامنے برا نہ کہو. اگر تم انہیں برا کہو گے تو وہ تمہاری مخالفت میں، تمہاری دیکھا دیکھی، وہ تمہارے رب کو برا کہنا شروع کر دیں گے، تمہارے معبود کو برا کہنا شروع کر دیں گے. حالانکہ جو غلط معبود ہے اور جو خود اپنی عبادت وغیرہ کا لوگوں سے کہتا ہے، تو اس کو جتنا بھی میں نے کہا برا کہا جائے وہ کم ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے منع کر دیا سد ذریعہ کے طور پر کہ اگر ایسی بات ہوگی تو وہ مقابلے میں اللہ رب العالمین کو یا وہ ہماری معزز شخصیات کو وہ برا کہیں گے. تو اس کو کہتے ہیں سد ذریعہ. سد ذریعہ کے طور پہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو راعینہ کہنے سے روک دیا، کیونکہ یہودی اس سے غلط معنی لیتے تھے. اللہ نے فرمایا راعینہ نہ کہو، اس کی جگہ پر انظرنا کہو. جو آپ راعینہ سے مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مقصد انظرنا سے پورا ہو جاتا ہے. راعینہ کا مطلب ہماری رعایت کریں، ہمارا دھیان کریں، اور انظرنا کا مطلب ہمیں دیکھیں، یعنی ہم پہ شفقت کریں، ہم پہ نظر رحمت کریں، یعنی ہم پہ توجہ کریں. وہی معنی ہے جو راعینہ کا ہے. یعنی راعینہ کہہ کر مسلمان یہ مراد لیتے تھے اپنی بات دوبارہ دہرا دیں، ہمارا بھی دھیان کریں. تو وہی مطلب انظرنا کا مفہوم بھی وہی ہے کہ ہم پہ نظر کرم کریں، ہمارا بھی دھیان رکھیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لفظ چینج کر لو. اور یہ انظرنا کا لفظ ایسا ہے کہ اس کو جتنا مرضی بگاڑا جائے، جتنا مرضی زبان گول کر کے موٹا کر کے اس کو پڑھا جائے، جتنا مرضی اس کو الٹا سیدھا کیا جائے، اس سے غلط معنی نہیں نکالا جا سکتا، تاکہ وہ جو مسئلہ ہے یہودیوں کا وہ ختم ہو جائے. اور فرمایا واسمعوا، پھر غور سے سنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، اب تمہیں نہیں سمجھ آئی کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تم کہہ سکتے ہو کہ جی دوبارہ آپ ہمارا دھیان کریں، لیکن راعینہ کا لفظ نہ بولنا آئندہ، اس سے یہودی غلط معنی لیتے ہیں. تم نے آئندہ انظرنا کا لفظ بولنا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام دوبارہ سننے کے بعد بھی تم عمل نہ کرو بعد میں، نہیں. تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سنو، توجہ کے ساتھ سنو، دوبارہ سننا ہے، دوبارہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرو کہ وہ دوبارہ بتا دیں. لیکن اب جب ایک دفعہ سنو، دوبارہ سنو، سہبارہ سنو، عمل کرنے کے لیے سنو، اس کو غور سے سنو تاکہ تم اس پہ عمل بھی کرو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اور جو کافر لوگ ہیں، یہ یہودی جیسے، وہ اس لفظ کا غلط معنی لیتے تھے اور ان کی وجہ سے یہ لفظ چینج کرنا پڑا. اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سن کے پرواہ نہیں کرتا، تو ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. تو اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہودی، بنی اسرائیل، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، کفار ہوں، بدبخت لوگ جو کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ کس طرح اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں، ایذا دیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اقوال سے ہمیں منع فرمایا. ان جیسی وہ باتیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں ان سے منع فرمایا. اس آیت کریمہ میں وہ راعینہ کا غلط استعمال کرتے تھے، اللہ نے ان کی وجہ سے مسلمانوں کو روک دیا کہ وہ راعینہ کا لفظ نہ بولیں، ان کی جگہ انظرنا کا لفظ بولیں. یہودیوں کی عادت تھی، وہ السلام علیکم کا لفظ ہے، مسلمان بولا کرتے تھے. یہ صرف ہماری شریعت میں السلام علیکم نہیں ہے، یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور یہ قیامت تک رہے گا. جب اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا، صحیح حدیث مبارکہ میں ہے، تو جب ان میں روح پھونکی گئی تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم سے فرمایا کہ اے آدم جاؤ، فرشتوں کی جماعت ہے، جاؤ جا کر انہیں سلام کہو. اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ تحفہ ہے تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے، تم اور تمہاری اولاد کے لیے اللہ نے یہ تحفہ دے دیا ہے، تم نے السلام علیکم کہنا ہے. تو یہ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو مسلمان بھی دوسرے کو السلام علیکم کہتے تھے، یہودی بھی کہتے تھے، لیکن یہودی مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کی بجائے السلام علیک کہتے تھے. السلام کا مطلب السلام علیکم، السلام علیکہ آپ پر سلامتی ہو، اور السلام علیکہ آپ پر موت ہو، بد دعا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
انہیں جواب میں وعلیکم کہہ دیتے تھے، بس آپ جواب میں وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام کچھ بھی نہیں بولتے تھے، آپ صرف وعلیکم کہہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ یہودی بدبختوں نے السلام علیکم کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے ہوئے السلام علیکم کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، چھوٹی عمر کی تھیں، اور تو بڑا ہی انہیں غصہ آیا، تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام واللعنہ، اور تم پر بھی تباہی ہو، تم پر لعنت بھی ہو۔ انہوں نے غصے میں کچھ الفاظ ان کو کہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے عائشہ تم کیوں ان کو ایسے الفاظ کہہ رہی ہو، ایسے الفاظ نہ کہو۔ تو عائشہ کہنے لگی آپ کو پتہ نہیں لگا، انہوں نے السلام علیکم نہیں کہا، انہوں نے السلام علیکم کہا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے انہوں نے کیا کہا ہے، اے عائشہ مجھے تم نے کب فحش کلامی کرنے والا پایا ہے؟ میں تو کبھی فحش کلامی نہیں کرتا، چاہے فحش کلامی کر رہے ہیں، تم نے میرا جواب نہیں سنا، میں نے ان کو کیا جواب دیا؟ تم میرا جواب سننے کی بجائے تم نے ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، میں نے انہیں وعلیکم کہا تھا، اور تم پر بھی۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری دعا، میری بد دعا ان کے خلاف قبول ہو جائے گی، ان کی بد دعا میرے خلاف قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ اتنے بدبخت تھے، یہ الفاظ کو مروڑ کر، جس طرح یہ اپنی زبان کو موڑ کر، پیچھے ہم نے پڑھا ہے، اپنی زبان کو موڑ کر تورات میں تحریف کرتے تھے، اسی طرح یہ اپنی زبان کو موڑ کر اس قسم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اقوال سے، ان جیسے لوگوں کے، یہ لوگ جس قسم کے الفاظ بولتے تھے، اللہ نے مسلمانوں کو روک دیا، چاہے مسلمان اس سے صحیح معنی لیتے تھے۔ اور صرف اللہ رب العالمین نے ان کے اقوال سے ہمیں نہیں روکا، ان کے افعال سے، ان کے طور طریقوں سے، جو ان کے غلط طور طریقے تھے، اللہ رب العالمین نے ان سے بھی روکا ہے۔ صحیح احادیث مبارکہ میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے، کسی قوم جیسے اعمال کرتا ہے، کسی قوم کی کوئی عید ہے ان جیسی عید مناتا ہے، کسی قوم کے ہاں کوئی عبادت کے طریقے ہیں، وہ ان کے عبادت کے طریقے اپنا لیتا ہے، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے فَهُوَ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ جو کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کسی قوم سے محبت رکھتا ہے، قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، جو ان سے دوستی کرے گا تم میں سے، وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ دل سے دوستی، دلی تعلق جو ہے وہ منع ہے غیر مسلموں سے، باقی ظاہراً ان سے تعلق کوئی ہو ظاہری سا وہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن دلی معاملات، دلی تعلق جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ جو ان سے دلی معاملات رکھے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا، اور جو ان کی مشابہت کرے گا، چاہے وہ اقوال میں ہوں جیسے اس آیت کریمہ میں پتہ لگ رہا ہے، یا وہ افعال میں ہوں، ان جیسے غلط طور طریقے جو اپنائے گا، تو اللہ معاف کرے اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ اب دیکھیے یہودی جو ہیں وہ فرقوں میں بٹے، 71 فرقوں میں بٹے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اپنی پچھلی قوموں کی دیکھا دیکھی، ان کے نقش قدم پر چلو گے، تم بھی فرقوں میں بٹو گے، تم 73 فرقوں میں بٹو گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ فرقہ واریت کتنی خطرناک ہے، فرمایا کہ سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے جو جنتی ہیں، اور وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ گروہ ہے جو اس طریقے پر ہے جو میرا اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ کار ہے۔ تو ہمیں غیر مسلموں، یہودیوں وغیرہ کے نہ اقوال کی مشابہت کرنی ہے، نہ ان کے افعال کی، نہ ان کے طور طریقوں کی مشابہت کرنی ہے، نہ ان کے سلام دعا کی۔ وہ اگر ہیلو ہائی کر کے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں، ہم نے اس طرح ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کرنا۔ ہم نے تو جو اسلامی آداب ہیں، جو در حقیقت صرف ہمارے آداب نہیں ہیں، یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں، ہم نے وہ اسلامی آداب کے مطابق ہمارے اقوال بھی وہ ہوں جو ہماری شریعت نے ہمیں بتائے ہیں، اور ہمارے افعال، ہمارے طور طریقے بھی وہ ہوں جو ہمیں ہماری شریعت میں بتائیں۔ ہم نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کی ہر رکعت میں ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اور ہم اللہ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ کا انعام ہوا ہے، ان نبی ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں اور صالحین ہوں، اے اللہ ہمیں ان کے طور طریقے پر چلا، ہماری نظروں میں ان کی اہمیت ہو جو آپ کے محبوب ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں مغضوب علیہم اور ہمیں ضالین لوگوں کے طور طریقے پر نہ چلا، یہود اور نصارہ، ہمیں ان کے طور طریقے پر نہ چلانا۔
تو ہمیں نہ ان کے اقوال کی پیروی کرنی ہے، نہ ان کے افعال کی پیروی کرنی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ آپ مخالفت کریں۔ وہ باقاعدہ یہودیوں نے اس بات کو محسوس کیا، وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہر بات میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو یہودی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم 10 محرم کو کیوں روزہ رکھتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم اس لیے 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دن کو ہمارے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ تو تم سے زیادہ، ہم حضرت موسیٰ کے قریب ہیں، تم تو حضرت موسیٰ کا نام لیتے ہو تو تم ان کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، ان کی کتاب تورات پر عمل نہیں کرتے، ہم حضرت موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے۔ آپ نے بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن آپ نے اپنی وفات سے پہلے فرما دیا، آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ زندہ رہا تو میں آئندہ 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ یعنی جس چیز میں وہ صحیح ہیں اس میں بھی ان کی مخالفت کی، عبادت میں بھی ان کی مخالفت کی، یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان کسی سے مروب نہیں ہوتے، نہ یہودیوں کی کتاب سے، نہ چاہے وہ غالب ہوں چاہے وہ مغلوب ہوں، مسلمانوں کا اپنا ایک پورا طرز عمل ہے، اپنا ایک پورا کلچر ہے، اپنا پورا ایک ان کا تہذیب و تمدن ہے۔ مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے ہوں، وللمشرکین اور نہ مشرکین میں سے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ کہ نازل کیا جائے تم پر کوئی خیر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ان کے نقش قدم پر نہ چلو، ان کے طور طریقے نہ اپناؤ، یہودی ہوں یا یہ غیر مسلم مشرک ہوں، تم نے ان کے طور طریقے نہیں اپنانے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ تمہارے اتنے مخالف ہیں، ان کے دلوں میں تمہارے خلاف اتنا بغض ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی خیر آ جائے تو انہیں اچھی نہیں لگتی۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں پسند کرتے کافر لوگ اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے کافر لوگ یعنی یہود و نصارہ، وہ پسند نہیں کرتے، وللمشرکین، نہ ہی مشرک لوگ، یہ جو مشرکین مکہ ہیں، مکہ کے مشرکین ہوں یا مدینہ منورہ آنے کے بعد جو مسلمان نہیں ہوئے، تو یہ جو مشرکین ہیں، نہ یہ مشرکین نہ یہ اہل کتاب کے کفار یہ پسند نہیں کرتے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر اترے۔ یہ تمہارے کیوں مخالف ہیں؟ یہ تمہارے اس لیے مخالف ہیں کہ تم مسلمان ہو اور اللہ کے احکامات اتر رہے ہیں، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اللہ نے تمہیں نبی بھیج دیا ہے۔ یہ یہودی جو ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے اور آگے بھی ابھی آئے گا 3-4 آیتوں کے بعد، یہودیوں کا سب سے بڑا جھگڑا مسلمانوں سے یہ تھا کہ یہ نبی جو ہیں وہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے ہیں، یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، ورنہ یہودی انتظار کر رہے تھے۔ یہودی باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں مختلف شہروں سے آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہوئے تھے، اور وہ باقاعدہ کہتے تھے اپنے مخالفین سے کہ ان قریب ایک نبی آنے والا ہے۔ ان کا خیال یہ تھا وہ نبی ہمیں میں سے ہوگا، جس طرح پرانے سارے نبی انہی میں سے آ رہے تھے، بنی اسرائیل میں سے، ان کا خیال یہ تھا یہ نبی بھی ہم میں سے ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ وہ نبی آئے گا تو ہم تمہارے خلاف غلبہ پائیں گے، ہم تھوڑے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ان قریب نبی آنے والا ہے، ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے، اور اس نبی کی نشانیاں اور وہ ساری چیزیں موجود تھیں ان کی کتابوں میں۔ تو وہ کہتے تھے باقاعدہ اپنے مخالفین سے کہ ہم نبی کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن جب نبی آیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے کی وجہ کیا تھی کہ وہ بنی اسماعیل میں سے آ گیا تھا۔ تو اب اتنا جو ہے غیظ و غضب ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم پر ہزاروں انبیاء آئے، ان پر اللہ نے ہزاروں انبیاء بھیجے، وہ کہتے ہیں ایک نبی ان پر کیوں آ گیا ہے۔ یہ اہل کتاب کے کفار ہوں یا مشرکین ہوں، یہ نہیں چاہتے تم پر اللہ کی طرف سے کوئی خیر اترے، لیکن اللہ رب العالمین نے تم پر اپنا خاص فضل کیا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ خاص کر لے اپنی رحمت سے جس کو چاہے۔ اللہ نے تم پر اپنا خاص کرم کیا ہے۔ کیا اللہ کا خاص کرم ہے؟ اللہ نے تمہیں نبی بھیج دیا ہے، اس نبی پر اللہ کے احکامات اتر رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے
کسی قوم میں نبی آئے اللہ کی طرف سے، اللہ کے احکامات اترے، تو یہ اللہ کا اپنے بندوں پر سب سے بڑا احسان ہوتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں بہت پیچھے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی نبی مبعوث ہو جائے اصلاح کے لیے، ہماری آخرت سنوارنے کے لیے، اللہ کی طرف سے وحی آنا شروع ہو جائے، اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہونا شروع ہو جائیں، تو یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہوتا ہے۔ علماء کرام، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم وغیرہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو کھانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ جتنی ضرورت انسان کو وحی کی ہے۔ انسان کو کھانے کی ضرورت تو دن میں 1-2 دفعہ پڑتی ہے، 2 دفعہ پڑتی ہے، زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ پڑ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں انسان کو وحی کی ضرورت، اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہر لمحے ہوتی ہے، اور کھانا پینا انسان کی تھوڑی سی عارضی سی زندگی کے لیے ہے۔ یہ جو وحی اور قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح کے لیے ہیں۔ انسان کی ہمارے کھانے پینے سے اور ہماری دنیاوی مال و دولت سے ہماری آخرت کی فلاح تو نہیں ہو سکتی۔ آخرت جو اصل زندگی ہے، جو حقیقی زندگی ہے، اس کی فلاح صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات میں منحصر ہے۔ تو اللہ کی تعلیمات جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، یہ اللہ کا انسان پر سب سے بڑا احسان ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں چاہتے تم پر اللہ کی طرف سے خیر اترے، نہ مشرک چاہتے ہیں، نہ یہ اہل کتاب کے کفار چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے فیصلے اپنے ہیں۔ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ گویا کہ اللہ نے تم پر یہ فضل کیا ہے بہت بڑا، اب تم اس فضل پر خوشی مناؤ اور اللہ کا شکریہ ادا کرو، اس کا حق ادا کرو۔ فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، نہیں ہم منسوخ کرتے کسی بھی آیت کو، او ننسیها یا ہم بھلا دیتے ہیں اس کو، نأتی بخیر منها او مثلها ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی۔ ما ننسخ من آیت، یا ما کو نہیں کی بجائے ما ننسخ من آیت، جو بھی ہم منسوخ کریں کوئی بھی آیت، او ننسیها یا جو بھی آیت ہم بھلا دیں، نأتی بخیر منها ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر، او مثلها یا اس جیسی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ شریعت کے اندر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شریعت کے اندر نسخ کا تصور موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم ہیں، اللہ تعالیٰ حکیم ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں، بہت حکمت والے ہیں، علی کل شیء قدیر ہیں، جس طرح اس آیت کے آخر میں آ رہا ہے، ہر شے پر قادر ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ایک حکم کو ابتداءً شروع سے دینے پر قادر ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس حکم کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اللہ سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم پہلی دفعہ یہ کیوں دیا، اور اگر پہلی دفعہ یہ حکم دیا تو بعد میں اسے تبدیل نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، اور اگر کیا تو کیوں کیا۔ اللہ رب العالمین تو اگلی آیت میں آ رہا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس تو آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، وہ عام بادشاہ اور عام حاکم نہیں ہیں، ان کے پاس تو ہر چیز کی ملکیت ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جو چاہے فیصلہ کرے، جو چاہے حکم دے، جس حکم کو چاہے باقی رکھے، جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین علیم بھی ہیں، اللہ رب العالمین حکیم بھی ہیں، اللہ رب العالمین ہر شے پر قادر بھی ہیں، اللہ رب العالمین عادل ہیں، اللہ کا ہر فیصلہ عدل پہ مبنی ہے، اللہ کے کسی فیصلے میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی کوتاہی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور جو سوچے اس طرح تو یہ تو کفر و ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو جو آیت پہ ہم منسوخ کر دیں یا جو آیت پہ ہم بھلا دیں، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی لے آتے ہیں، یعنی نسخ موجود ہے شریعت میں۔ سورہ بقرہ کے اندر یہاں نسخ کی بات شروع ہوئی، علیکم السلام، اور کچھ آگے پھر قبلہ کی تبدیلی کا ذکر موجود ہے، اور یہ قبلہ کی تبدیلی، قبلہ کا نسخ، پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور مدینہ منورہ میں مسلمان آئے تو وہ 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور پھر قبلہ چینج کر دیا گیا اور وہ بیت اللہ کر دیا گیا۔ تو یہودیوں نے اور منافقین نے طوفان گرم کر دیا،
بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ اللہ کو پہلے پتہ نہیں تھا، اور یہ پہلے یہ حکم کیوں تھا، اب یہ حکم کیوں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم جو آیت منسوخ کریں، ہم جو آیت بھلا دیں، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ قبلہ ختم نہیں ہوا، اللہ نے قبلہ چینج کیا ہے، یا اور جو نسخ کے احکامات ہیں۔ یہودیوں کو نسخ سے اس لیے بہت زیادہ چڑ تھی، یہودی نسخ کا اس لیے انکار کرتے تھے۔ اصل میں یہ آیت یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے پیچھے بھی اور آگے بھی، بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ سورہ بقرہ میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہے، دونوں صورتوں میں۔ سورہ بقرہ میں یہود کا ذکر زیادہ ہے اور سورہ آل عمران میں نصارہ کا ذکر زیادہ ہے۔ یہود کے ضمن میں بات ہو رہی ہے، پیچھے کئی رکوع سے یہود کا سلسلہ جاری ہے، اور آگے بھی یہود و نصارہ کو ہی مخاطب کیا گیا ہے۔ درمیان میں نسخ کی بات آ گئی۔ وجہ یہ ہے کہ یہود نے نسخ کا انکار کرنا شروع کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اور انکار کیوں کیا؟ انکار کرنے کی وجہ کوئی نہیں تھی، صرف اس لیے انکار کیا کہ تاکہ وہ یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ ہماری شریعت کو کیسے منسوخ کر سکتے ہیں؟ حالانکہ نسخ عقلاً بھی ممکن ہے اور شرعاً بھی ممکن ہے، اور ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ پچھلی تمام شریعتوں میں نسخ ہوتا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کتنی دفعہ نسخ ہوا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں پچھلی شریعتوں سے کتنی چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، اور پچھلے نبیوں کی شریعتوں میں بھی نسخ موجود رہا ہے۔ نہ یہ عقلاً محال ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بات کہی کہ جو اللہ تعالیٰ ایک نیا حکم دے سکتا ہے، وہ اللہ رب العالمین اس حکم کو بدل کیوں نہیں سکتا؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اللہ اس حکم کو بدل دے؟ پہلے اللہ علیم ہے، حکیم ہے، اللہ کے علم میں یہ بات ہو کہ کچھ مدت کے لیے اس قوم کے لیے یہ حکم خیر ہے، اور کچھ دیر کے بعد اللہ کے علم میں یہ بات آئے کہ اللہ کے علم میں تو ہمیشہ سے ہوتی ہے، اللہ اس حکم کو چینج کر دے کہ اب یہ حکم بہتر ہے۔ تو اللہ تو علیم حکیم ہے، اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ تو کوئی بندہ اللہ پر کیسے قدغن لگا سکتا ہے کہ آپ بس پہلا حکم دے سکتے ہیں، آپ اس حکم میں تبدیلی نہیں لا سکتے؟ پھر ایک باس ہے، وہ ایک ادارے کے اندر ایک حکم جاری کرتا ہے کہ جی آنے کا ٹائم 9 بجے ہے، وہ کچھ دیر بعد وہ ٹائم 9 بجے سے 9:30 بجے کر دیتا ہے، 8:30 بجے کر دیتا ہے۔ جب اس نے پہلا حکم دیا ہے تو جو پہلا حکم دے سکتا ہے وہ اس حکم میں تبدیلی بھی کر سکتا ہے حالات کے مطابق۔ تو نہ عقلاً ممکن ہے، نہ عقلاً اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے، نہ شرعاً اس کا انکار کر سکتا ہے۔ یہود نے سب سے پہلے انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور انکار کرنے کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی شریعت پر قائم ہیں، ہماری شریعت اپنی جگہ قائم ہے، ہماری شریعت جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوئی۔ اور نیا نبی، حالانکہ ہر جو نیا نبی آتا ہے وہ پرانے نبی کی تعلیمات کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور اس میں کچھ تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں حالات اور واقعات کے مطابق۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے دور میں بہن بھائیوں کا نکاح، اب کوئی صورت نہیں تھی، اب حضرت آدم حضرت حوا سے اولاد پھیلی، تو اب شروع میں بہن بھائیوں کے اندر ہی نکاح ہوتا تھا۔ ہاں بس یہ ہے ایک دفعہ جڑواں بیٹا بیٹی ہوتی ان میں نکاح نہ ہوتا، لیکن جو باقی سارے ہی بہن بھائی تھے ان میں نکاح بھی ہوتا تھا۔ پچھلی شریعتوں کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں، باقاعدہ بنی اسرائیل کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں 2 بہنوں سے نکاح جائز تھا، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے شاید خود 2 بہنوں سے نکاح کیا ہوا تھا۔ بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، ہماری شریعت میں منسوخ ہو گیا، اس سے پہلے ہی شاید۔ اور بہت ساری چیزیں جو پچھلی شریعتوں میں تھیں وہ منسوخ ہوتی گئیں، بہت سی چیزیں بنی اسرائیل کے دور میں نئی آئیں، تو وہاں یہودیوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اب یہاں انہوں نے اعتراض کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو آیت ہم منسوخ کر دیں یا جو آیت ہم بھلا دیں، جب اللہ تعالیٰ کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھلا بھی دیتے ہیں، نبی کے ذہن سے اللہ اس کو نکال بھی دیتے ہیں۔ اصل میں جب اللہ کوئی چیز پڑھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وحی کی بات نبی کو بھولتی نہیں ہے، وحی کی بات نبی بھول نہیں سکتے۔ اگر ہم یہ تصور کریں کہ نبی بھول جاتے ہیں وحی کو، تو پھر دین کی تعلیمات کے اوپر بہت بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ پھر بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے آپ کو بھلا دے،
آپ کے ذہن سے جو اللہ چاہے نکال دے اللہ کے لیے. جس طرح اللہ آپ کے قلب اطہر پر وحی اتارتے تھے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے، تو جو اللہ تعالیٰ آپ کے قلب اطہر میں اس وحی کو محفوظ رکھتا ہے وہ اللہ رب العالمین آپ کے قلب سے اس کو محو بھی کر سکتا ہے. ہم جو منسوخ کر دیں جو بھی آیت یا ہم بھلا دیں اس کو، نأتی بخیر منہا اسے بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا یا اس جیسے ہم آیت لے آتے ہیں، اس جیسا ہم حکم لے آتے ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ سورہ نحل میں جب ہم ایک آیت دوسری آیت سے بدل دیتے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ اللہ کو زیادہ پتہ ہے اللہ نے کیا اتارنا ہے. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ تو یہ بدبخت کہتے ہیں کہ آپ تو جھوٹ گھڑنے والے ہیں، یہ تو آپ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، پہلے آپ نے کوئی اور حکم بیان کر دیا، آپ کوئی اور حکم بیان کر دیا، تو یہ آپ پر الزام لگاتے ہیں. حالانکہ اللہ کو بہتر پتہ ہے اللہ نے کیا اتارا تھا، اور اب اللہ نے کیا اتارنا ہے اللہ کو بہتر پتہ ہے. قرآن میں ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت اللہ جو چاہیں محو کر دیں، جو چاہیں اللہ ثابت رکھیں. وعندہ ام الکتاب اللہ کے پاس تو ام الکتاب ہے، لوح محفوظ، اس کے اندر ہر چیز موجود ہے. جو نسخ ہو چکا ہے وہ بھی محفوظ ہے، جو نسخ نہیں ہوا وہ بھی موجود ہے. لوح محفوظ میں تو پہلے سے ہی ہر بات موجود ہے. تو اللہ جو چاہیں منسوخ کر دیں، جو چاہیں اللہ باقی رکھیں. قرآن کریم کی آیات میں بھی نسخ ہوا ہے، اور کس طرح نسخ ہوا ہے. نسخ کی 3 صورتیں قرآن کریم کی آیات میں موجود رہی ہیں. ایک تو نسخ قرآن کریم میں اس طرح کر کے ہوا ہے کہ آیت موجود ہے، حکم منسوخ کر دیا گیا ہے. دیکھیں ایک آیت ہوتی ہے، آیت کا ایک ساتھ حکم ہوتا ہے. حکم کی نسخ کی ایک صورت یہ ہے کہ آیت موجود ہے اور اس کا حکم اٹھا لیا گیا ہے. جس طرح قرآن کریم میں کوئی شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت کے بارے میں 2 آیات آگے پیچھے موجود ہیں چند آیات کے وقفے سے. ایک آیت میں ہے کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی 4 مہینے 10 دن انتظار کرے، اور دوسری آیت میں ہے کہ 1 سال تک. تو 1 سال والا حکم اب ظاہری بات ہے وہ تو موجود نہیں ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کو اپنی بیویوں کے لیے وصیت کرنا ہے 1 سال کے لیے بیویوں کو گھر سے نکالے بغیر. تو یہ حکم اب تو باقی نہیں ہے، یہ حکم تو منسوخ ہو گیا ہے. اب تو 1 سال کا حکم باقی نہیں ہے. اب تو جو دوسری آیت ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، یہ دونوں آیتیں چند آیتوں کے وقفے سے دوسرے پارے کے آخر میں موجود ہیں. 4 مہینے 10 دن کا حکم باقی. دونوں آیتیں قرآن میں پڑھی جا رہی ہیں. اب قرآن کریم کے اندر یہ آیت موجود ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. یہ بات تم پر فرض کر دی گئی ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، اگر اس کے پاس مال ہو تو اس کے لیے یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے. یہ قرآن میں آیت ابھی بھی پڑھی جاتی ہے. سورہ بقرہ میں آیت موجود ہے دوسرے پارے کے نصف سے کچھ پہلے موجود ہے. حالانکہ اب تو والدین کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. اللہ نے تو اس کے بعد وراثت کے تفصیلی احکامات اتار دیے، اور وراثت کے تفصیلی احکامات اتار کر جن کا اللہ نے حصہ مقرر کر دیا ہے وراثت میں، ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث. اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے وراثت میں، اب ایک وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. حالانکہ قرآن میں آیت پڑھی جا رہی ہے کہ والدین کے لیے یہ وصیت کرنا ضروری ہے. تو ایک نسخ کی صورت ہوئی کہ آیت پڑھی جاتی ہو اور اس کا حکم اٹھا لیا گیا ہو، اس کا حکم منسوخ کر دیا گیا ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ آیت منسوخ ہو گئی ہو، تلاوت حکم باقی ہو. پہلی صورت یہ تھی کہ تلاوت باقی ہے، حکم منسوخ ہو گیا. دوسری صورت یہ ہے کہ تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، حکم باقی ہے، جیسے رجم کا حکم ہے. اور کئی احکامات ہیں. جنگ احد میں جو شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی تھی کہ جس میں اللہ رب العالمین نے شہداء کی فضیلت بیان کی تھی. بعد میں وہ آیت کے الفاظ اٹھا لیے کہ وہ حکم باقی ہے، جس میں شہداء کی فضیلت تھی کہ ہمارے بعد والوں کو ہماری طرف سے خبر دیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے بہت اچھا معاملہ کیا ہے. اس قسم کے الفاظ عربی زبان میں قرآن کریم میں موجود تھے. قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی تھی
الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم، کہ شادی شدہ عورت اور مرد اگر یہ زنا کریں تو ان کو رجم کر دو، اللہ کی طرف سے عبرت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یہ آیت موجود تھی، یہ آیت کے الفاظ اٹھا لیے گئے، اس کا حکم باقی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، ممبر پر کھڑے ہو کر انہوں نے فرمایا اپنے دور خلافت میں کہ یہ آیت موجود تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، ہم سب نے اس کو پڑھا، یہ آیت کے الفاظ اٹھا لیے گئے ہیں، یہ حکم باقی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا، ہم نے بھی رجم کیا اور ہم رجم کرتے رہیں گے۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے، یہ نہ کہے کہ یہ آیت قرآن میں موجود نہیں ہے لہذا ہم رجم کو نہیں مانتے۔ حضرت عمر نے باقاعدہ خطاب کیا۔ تو دوسری صورت نسخ کی کہ تلاوت اٹھا لی جائے اور حکم باقی ہو، اور نسخ کی ایک تیسری صورت یہ ہے کہ تلاوت اور حکم دونوں اٹھا لیے جائیں، اور اس کی مثال قرآن کریم کے اندر آیت موجود تھی، حضرت عائشہ کی حدیث ہے جس کے اندر یہ موجود تھا کہ اگر بچہ 10 دفعہ دودھ پیے گا تو رضاعت ثابت ہوگی، 10 دفعہ اگر ایک بچہ دودھ پیے گا تو پھر رضاعت ثابت ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے ایک دودھ کا رشتہ ہوتا ہے نسب کے رشتے کی طرح، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا 5 دفعہ کی رضاعت سے۔ یہ آیت بھی موجود نہیں ہے، اس کا حکم بھی موجود نہیں ہے 10 دفعہ کی رضاعت والا۔ تو بہرحال یہ نسخ کی 3 صورتیں ہیں، تو کوئی بھی صورت ہو نسخ کی، نسخ موجود ہے شریعت میں، پرانی شریعتوں میں بھی موجود تھا۔ ڈاکٹر جو ہے وہ ایک نسخہ دیتا ہے، کچھ عرصے کے بعد دیکھتا ہے مریض ٹھیک ہو گیا ہے، وہ نسخہ چینج کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے بڑھ کر علیم اور حکیم کون ہے؟ تو نسخ موجود ہے شریعت میں، اور جو اللہ پہلی دفعہ حکم دینے پر قادر ہے وہ اللہ رب العالمین اس حکم کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جن کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔